الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تبارك وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. حضرات علماء کرام، اسٹیج پر جلوہ افروز اس مجلس کے سرپرست اور اس جامعہ کے بانی اور رئیس اور ذمہ دار اور بہت سارے ہمارے مہمان اور احباب کرام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے حضرت قاری صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ مجلس سجائی اور ہمیں آپس میں اتنے سارے ہمارے احباب جو بہت دنوں سے ہم سے غائب تھے، ملاقات کا موقع نہیں تھا، تو ان تمام احباب کو بھی ہم سے روبرو کرا دیا. تو آج بڑی خوشی ہو رہی ہے. علماء کرام کی بڑی تعداد یہاں پر ہے. یہ علماء کرام انہی مدارس کی دین ہے. کسی شاعر نے کہا ہے اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے درد جولانی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تب و بالا. اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے درد جولانی. انہی مدارس سے دین کے سپاہ اور دین کے پاسبان، علم دین کے محافظ تیار ہوتے ہیں جو باطل طاقتوں کے دلوں کو منہدم کرتے ہیں اور شیطانی چالوں کو ناکام کر دیتے ہیں. طلبہ عزیز کا پروگرام ہم سب بہت دیر سے دیکھ رہے تھے. ایک شعر دل میں گشت کر رہا تھا، زفرت قدمش ہر جو ہر کو جا کے می نگرم کرشمہ دامن دل میکشت کی جا رسد. الحمدللہ ہمارے اس جامعہ کے افق پر کبھی کوئی چاند رونما ہو رہا تھا تو کوئی ستارہ اپنے جلوہ نمائی کر رہا تھا. بہت شاندار لاجواب پروگرام رہا. بچوں نے عربی صلاحیت کا، اپنے انگلش کی صلاحیت کا اور اپنے قرآنی اور تجویدی صلاحیت کا مظاہرہ کیا. بچوں کا بھی پروگرام، بچیوں کا بھی پروگرام بہت لاجواب اور خوبصورت پروگرام رہا. یہ علماء کرام جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں یہ بھی کبھی اسی دور سے گزرے تھے. انہوں نے ایسی قربانیاں دی، ایسی مشقتیں اٹھائی عالم دین بننے کے لیے، قرآن کے محافظ بننے کے لیے. انہیں جیسے مدارس کی انہوں نے بھی سکونت اختیار کی اور اللہ کے کرم سے اللہ نے ان کو دین کے محافظ اور خادم بنایا. یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مدارس کا علم دین کی حفاظت اور اس کی اشاعت میں بہت بڑا کردار ہے. اور دراصل یہ مدارس یہ نمونہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدرسے کا جو سب سے پہلے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے جس کا آغاز کیا گیا تھا، دار ارقم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ علم پہنچایا گیا حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے. سب سے پہلے غار حرا میں ہی علم الہی کا، وحی ربانی کا نزول ہوا تو تعلیم و تعلم کا سلسلہ تو وہیں سے شروع ہوا. گویا کہ پہلا مدرسہ غار حرا ہے اور جس میں جبریل علیہ السلام سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. وہی سب سے پہلی جو ہدایت تھی انسانوں کے لیے وہ تعلیم کی تھی. علم حاصل کرنے کی اہمیت ان پڑھ لوگوں کے لیے بھی اور پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی. 2 مرتبہ لفظ دہرایا گیا. عام انسان جو بالکل عامی ہو ان کے لیے پہلا جملہ ارشاد فرمایا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق.
फिर जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं वो अपने इल्म को कैसे वुसअत दें, अपने इल्म में कैसे इजाफा करें, इल्म में कैसे पुख्तगी और कमाल पैदा करें, उनके लिए दूसरी मर्तबा फरमाया इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। पढ़ने की सलाहियत है तो फिर किताबों का मुताला किया जाए, कलम का और कागज़ का इस्तेमाल करते हुए इस इल्म को वुसअत दी जाए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझा जाए, लिखा जाए और पढ़ा जाए। तो ये मदारिस का आगाज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बुनियाद डाली। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। अल्लाह ताला ने इंसान को खास इनाम और फज़ल और एहसान का मामला फरमाया, फिर कुरान अज़ीज़ में फरमाया और फिर क़ुव्वत बयान भी अता फरमाई। आज जो हमारी मजलिस थी, ये खिताबत की मजलिस थी, ये खिताबत अंबिया किराम का खास वस्फ रहा है। हर नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने क़ुव्वत खिताबत अता फरमाई थी, इन्हें के तकरीर का मलका। तकरीर के ज़रिए से ही नबियों ने अपना पैगाम इंसानों तक पहुँचाया। और दाऊद अलैहिस्सलाम की शान में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वशददना मुल्कहु व आतैनाहुल हिकमत व फस्लल खिताब। फस्लुल खिताब की एक तशरीह उलमा ने ये की है क़ुव्वत बयान, ज़ोर कलाम। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम को कलाम की ऐसी कुदरत अता फरमाई थी कि जब वो बोलते थे, गुफ्तगू करते थे, खिताब करते थे तो दिलों के अंदर इनक़िलाब बर्पा हो जाता था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास वस्फ था खिताबत का वस्फ। आपके खुतबात ने मुर्दा दिलों के अंदर एक रूह फूंकी, बेजान इंसानों के दिलों में एक जान पैदा की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खुतबा दे रहे हैं काबतुल्लाह में खड़े होकर, कभी खुतबा दे रहे हैं मस्जिद नबवी के मिंबर पर तशरीफ फरमा होकर, कभी खुतबा दे रहे हैं अरफात के मैदान में, कभी खुतबा दे रहे हैं मिना के मैदान में। आपके खुतबात एक निराली शान है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को ये क़ुव्वत गोया अता फरमाई है, इसके ज़रिए से वो हक बात दूसरों तक पहुँचाता है। जो लोग बेखबर हैं उनको वो बाखबर करता है, जो बेइल्म है उन तक इल्म पहुँचाता है। तो तकारीर ये एक अजीम नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की। हर मौके पर खुतबा ने, मुक़र्रिरीन ने और वाइज़ीन ने एक इनक़िलाब बर्पा किया है। जब जंग आज़ादी यहाँ इस मुल्क में बर्पा थी तो उस वक्त जो है 4 बड़े बड़े खतीब थे मुसलमानों के, जिनको कहा जाता था खुतबाए अरबा। खुतबाए अरबा के नाम से मशहूर हो गए, जैसे फुक़हाए अरबा हुए 4 बड़े फ़क़ीह। इसी तरह से उस मौके के लिए कहा जाता भाई ये खुतबाए अरबा है। वो बेमिसाल खतीब थे। जंग आज़ादी में लोगों के दिलों में, हिंदुस्तानी लोगों के दिलों में उन्होंने जिहाद का जज्बा पैदा किया था और इंग्रेज से मुकाबले की क़ुव्वत और जुर्रत पैदा की थी। उन्हीं में हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह 4 बड़े खतीब थे उस ज़माने में, जिनका शोहरा था हर तरफ और उनकी कोई नज़ीर नहीं थी कहीं भी। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सईद अहमद गहलवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना शाह अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हम एक बड़ी किताब लिखें, बड़ी हम तुम्हारी तसनीफ हो, वो हमारी तसनीफ वो इनक़िलाब बर्पा नहीं कर पाती, वो दिलों को वो बदलने का वो काम नहीं कर पाती जो शाह अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की एक तकरीर जो काम करती है, हमारी बड़ी से बड़ी किताब वो काम नहीं कर पाती। तो खिताब एक अजीम अल्लाह ताला का अतिया है, अजीम इनाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खिताब के उसूल समझाए इंसानों को। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, के लोगों इसके लिए इस फन की जरूरत है कि आदमी के अंदर क़ुव्वत को पैदा करना बहुत जरूरी है एक आलिम के लिए। वो आलिम ना तमाम आलिम है
جو اچھا مقرر نہیں ہے، جو دین کی بات، حق کی بات عام انسانوں تک پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کا فیض بہت محدود ہے، اس کا نور بہت مختصر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے خود طریقہ سکھایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اللہ کے بندوں کو دین کی طرف بلاؤ، ایمان کی طرف بلاؤ، توحید کی طرف بلاؤ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ۔ حکمت کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو بات مکمل ہو، مضبوط ہو، پختہ بات ہو، اور دوسرا جو مخاطب ہے اس کی حالت کو سامنے رکھا جائے، مخاطب کس سطح کا ہے، کس نوعیت کا آدمی ہے، ماحول کیسا ہے، اس وقت میں کیا بات کرنی چاہیے، کہ کیسی بات کرنی چاہیے۔ تو آدمی حکیم ہو، حکمت والا ہو، اس کے اندر فہم اور دانش ہو، مخاطب کے صلاحیت کو اور مخاطب کے وہ فہم کو سمجھتا ہو کہ وہ کس معیار کے انسان میرے سامنے ہے، حکمت ہی ہو انسان کے اندر، اور پھر موعظت کے ساتھ وہ گفتگو کرے۔ موعظت ایسی باتوں کو کہا جاتا ہے جن کو سننے سے آدمی کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے، آخرت یاد آنے لگے، خوف خدا انسان کے دل کے اندر معجزن ہونے لگے۔ ایسی باتیں انسانوں کے سامنے پیش کرو، وہ اللہ سے قریب آئیں، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں آئے، آخرت ان کو یاد آئے۔ الموعظۃ الحسنہ، انداز بھی بہت پیارا ہو، تلخ انداز نہ ہو، ڈرانے اور دھمکانے کی باتیں نہ ہو، خوف کی باتیں نہ ہو، اور کسی پر بالمشافہ، کسی کی عیب جوئی نہ ہو، کسی کو ذلیل، کوئی ایسا نہ سمجھے کوئی کہ ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے، ہمیں حقیر اور کمتر قرار دیا جا رہا ہے، کسی کی رسوائی نہ ہو رہی ہو۔ یہ انداز ہو، پیارا انداز، نرم انداز، اور دلوں کو دلوں میں نرمی پیدا کرنے والی باتیں ہوں، اور حکمت بھی ہو۔ اس انداز سے آدمی کو گفتگو کرنی چاہیے، خطاب کے اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے۔ اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں، فرعون کے پاس جاؤ، ان کو دعوت دو، مگر انداز کیا ہو؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ، کہ نرم انداز سے گفتگو کرنا، سختی نہ ہو، ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو کہ سامنے والا بھڑک جائے ہماری بات سن کر، الٹا اس کو غصہ آنے لگے۔ نہیں، تمہارا انداز بہت لچکدار انداز ہو، پیار بھرا انداز ہو گفتگو کا۔ لعلہ یتذکر ویخشیٰ، اگر پیار سے بات کرو گے، سامنے والے کو دعوت دو گے، بہت نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ، ہمدردی، تمہارے اندر سامنے والے کی ہمدردی کا جذبہ بہت زیادہ ہو، تو ہمدردی ہو سامنے والے سے، اور دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کے دل کو نرم کر دے، یہ دین کی بات کو قبول کر لے، اس کے فیصلے فرما دے۔ تو فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، یہ وعظ و تقریر کی یہ مجلس تھی، الحمدللہ بے مثال یہ مجلس رہی۔ میرے سامنے علماء کرام موجود ہیں، یہ تو بہت میرے مقابلے میں بہت اچھے مقرر ہیں، ہر جمعہ کو الحمدللہ یہ خطبہ دیتے رہتے ہیں۔ ہم تو ہمارے پاس خطبہ بھی نہیں آتا، ہمیں موقع بھی بہت کم ملتا ہے۔ ان کی شان تو نرالی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کے بارے میں فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان احدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی تو عبادت میں لگا رہتا ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، نفل نمازیں ہیں، نفل روزے ہیں، ایک آدمی کی زندگی اس طرح گزر رہی ہے،
اور دوسرا آدمی عالم ہے، اس نے علم دین حاصل کیا اور وہ دین پھیلا رہا ہے، دین کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، علم دین سکھانے میں لگا ہوا ہے، وہ بس بقدر ضرورت جتنی فرض ہے یا واجب اور ضروری ہے اتنی وہ عبادت کرتا ہے، باقی اپنا وقت دین پھیلانے کے لیے لگا رکھا ہے، اس نے علم دین سکھا رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، حدیث پڑھانے میں لگا ہوا ہے، تو دونوں میں کون افضل ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ آدمی جو عالم ہے اور علم دین سکھانے میں اور دین کو پھیلانے میں لگا ہوا ہے، اس کا وہی مقام ہے جو میرا مقام ہے تم میں سے ادنی آدمی کے مقابلے میں، کہ جو عبادت میں لگا ہوا ہے وہ تو ایسے سمجھو جیسے کہ تم میں سے ایک ادنا سے ادنا آدمی، اور جو دین پھیلانے میں لگا ہوا ہے، علم دین کے سیکھنے اور سکھانے میں اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے میں، وہ تو میرے درجے کا آدمی سمجھو۔ پھر فرمایا کہ سنو، اللہ رب العالمین بھی اور فرشتے بھی اور آسمانوں میں اور زمینوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، حتیٰ کہ چیونٹیاں جو اپنے سوراخوں میں رہتی ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں جو سمندروں میں رہتی ہیں، وہ بھی اس عالم کے لیے جو لوگوں میں دین پھیلا رہا ہو، دین کو چمکانے کے لیے قربانی دے رہا ہو، لوگوں کو گمراہی سے، جہالت سے علم کی روشنی کی طرف لے کر آ رہا ہو، اس معلم خیر کے لیے کائنات کی ہر چیز دعا کرتی ہے، اللہ بھی اور فرشتے بھی، اللہ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور سمندروں کی مخلوق، سوراخوں میں رہنے والی مخلوق اور درندے پرندے چرندے، ہر مخلوق اس عالم دین کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں۔ تو عالم ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بہت اونچا مقام ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ان کے مقام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، بس 4 باتیں ہیں ایک لائن کی، وہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ ہم علماء کو، جو علماء کہلاتے ہیں، میں نہیں، ہمارے سامنے جو بیٹھے ہیں اور اسٹیج پر بیٹھے ہیں یہ علماء دین ہیں، ہم تو اس صف کے آدمی نہیں ہیں کہ اپنا آپ کو ہم علماء کیا ہیں۔ میرا خطاب ان سے ہے جو ہمارے سامنے علماء کبار بیٹھے ہیں اور اسٹیج پر تشریف فرمائے ہیں۔ فرمایا گیا کہ ایک عالم دین کے اندر 4 صفات ہونی چاہیے، اللہ کرے میرے اندر بھی وہ صفات آ جائیں اور ہمارے تمام احباب کے اندر بھی وہ صفات آ جائیں، وہی عالم کامل کہلانے کے حقدار ہے، سچا عالم، دیندار عالم۔ جن عالموں کی یہ فضائل بیان کی جاتے ہیں، وہ عالم وہ ہیں جو اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں، کیا؟ التقوی فیما بینہ و بین اللہ، اللہ کا خوف دل میں اتاریں، اللہ کا ڈر، نافرمانی سے، گناہ سے گھبرائیں، دل میں تنگی اور گھٹن محسوس کریں، اگر کوئی گناہ کی کوئی بات آ جائے، گناہ سے وہ نفرت کرنے والے بن جائیں اور خیر کی طرف وہ سبقت کرنے والے بن جائیں، ہر نیکی اور ہر خیر کا عمل ان کے لیے مرغوب بن جائے اور ہر نافرمانی، ہر جرم اور عصیان ان کے لیے مکروہ اور ناپسندیدہ بنے۔ ایک تو عالم کے اندر یہ صفت پیدا کرنی چاہیے، التقوی فیما بینہ و بین اللہ، اللہ کا خوف دل میں اتاریں۔ دوسرا، التواضع فیما بینہ و بین الناس، لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو کم تر سمجھیں، گھٹیا سمجھیں کہ ہم کچھ نہیں، ہم تو ایک حقیر گندی مخلوق ہیں، ہم تو اللہ کے نافرمان بندے ہیں، ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں، کوئی کمال نہیں، اور یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، یہ تو قیامت میں پتہ لگے گا کون اچھا ہے کون برا، کون جو ہے فضل و کمال والا ہے اور کون حقیر انسان ہے۔ ہمیں کیا پتا ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو رہا ہے کہ مردود ہو رہا ہے، اس لیے ڈرتا رہے، اپنے اندر کبر پیدا نہ کرے، تکبر اور بڑائی اور گھمنڈ پیدا نہ کرے، اور دوسروں کو اپنے مقابلے میں گھٹیا اور کمتر نہ سمجھے۔ ایک یہ صفت ہو تواضع، التواضع فیما بینہ و بین الناس۔ تیسری صفت الزہد فیما بینہ و بین الدنیا، دنیا کے اعتبار سے زاہدانہ صفت، یعنی کہ دنیا مطلوب نہ ہو، دنیا کے ہم طالب نہ بن جائیں کہ ہمارا مقصد دنیا کمانا نہیں، بلکہ اخلاص ہو دل میں، ہمارا کام ہے دین کی خدمت کرنا، اللہ کے بندوں کو دین سکھانا، اللہ کے بندوں کو سیدھے راستے پر لانا۔ رہی دنیا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو مقدر میں کی ہوئی ہے وہ تو مل کر رہے گی، مگر دنیا مقصود نہ بن جائے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تاکہ پیسے آ جائیں، یہ کام کر لو تاکہ پیسے آ جائیں، یہ جزا قطع نہ ہو کسی عالم کا، یہ عمل بھی کر لو تاکہ اللہ راضی ہو جائیں،
ان لوگوں کو تک بھی علم دین پہنچا دو تاکہ اللہ راضی ہو جائے، نماز پڑھاؤں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، تعلیم کروں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، دعوت اور تبلیغ کا کام کروں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ان بچوں کو پڑھاؤں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو ہر عمل میں مقصد اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، میری آخرت بن جائے۔ دنیا تو جو ملنی ہے وہ مل جائے گی، ہم اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے تب بھی وہ دنیا مل جائے گی، اور اگر دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ عمل کریں گے تب بھی اتنی دنیا ملے گی، زیادہ نہیں ملے گی۔ تو ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے بن جائے۔ چوتھی بات، المجاہدۃ فیما بینہ و بین النفس، اچھا عالم وہ ہے جو اپنے نفس سے جنگ کرتا رہے، ہر وقت نفس سے لڑائی کرتا رہے، نفس سے لڑائی، نفس جو ہے خواہش کی طرف بلائے تو اس سے جنگ کرے، اس سے لڑے، اس کو لات مارے، اس کو گھوسا اور تھپڑ مارے۔ نفس کی عادت ہے گناہ کی طرف، یہ مطمئن ہو کر کہ میرا نفس تو اچھا ہے، نیک ہے، مجھے کبھی کوئی مجھ سے کوئی گناہ نہیں کروائے گا، نہیں، یہ نفس آخری سانس تک انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ نفس اور شیطان دونوں کی گہری دوستی ہے، ان کا کام ہے جہنم کی طرف کھینچنا، آخری سانس تک بھی ان کو موقع ملتا ہے تب بھی انسان کے ایمان کو سلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نفس سے چوکن نہ رہنا، جب بھی کوئی گندا وسوسہ دل میں آئے فوراً چوکن نہ ہو جائے گا، ارے یہ تو نفس کا اور شیطان کا دھوکہ ہے، نفس مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ چار باتیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، ان کے لیے کوشش کرنا ہے، ان کو یاد رکھنا ہے۔ التقویٰ فیما بینہ و بین اللہ، والتواضع فیما بینہ و بین الناس، والزہد فیما بینہ و بین الدنیا، والمجاہدۃ فیما بینہ و بین الناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان پاکیزہ ایمانی صفات کے ساتھ متصل فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ بہت بہت قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ اس مدرسے کے پروگرام نے ہمارا دل جیت لیا، بہت بہت خوشی ہوئی، بہت شاندار پروگرام ہمیں لگا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے صاحب کو اور ان کے جو معاونین ہیں، ان کے بچے ہیں، سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ لڑکوں کا مدرسہ، لڑکیوں کا مدرسہ بہت بہت ترقی عطا فرمائے۔ اس کی تعمیر اور ترقی میں جو رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ ان کو دفع فرمائے۔ وآخر